السلام علیکم دوستو، آپ کی پرزور فرمائش پہ میں لے آئی ہوں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم پاگل سے ناول ایپیسوڈ نمبر 3۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ناول میں نے رائٹ نہیں کیا، اس کی رائٹر کوئی اور ہیں اور اس کو میں نے گوگل سے ہی لے کر ایڈٹ کر کے بہت خوبصورت ایڈیٹنگ کر کے اور ساتھ پورا وائس اوور کے ساتھ اس کی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ جائے ساری۔ ہوا کیا ہے میاں، کیا کیا ہے اس نے؟ زرینہ نے غمگین نظروں سے بیٹی کو گھورا تھا۔ تماشا لگا دیا سب آفس میں، سب کے سامنے میرا صبح سے جو آ رہا ہے مجھے مبارکباد دے رہا ہے۔ کس چیز کی مبارکباد؟ کمال صاحب اندر آئے تھے، ان کے ساتھ انعام صاحب بھی۔ کیا کوئی ٹینڈر ملا ہے؟ نعیم صاحب نے خوشی سے پوچھا۔ 20 سال بعد میں اپنے نکاح کی مبارکباد پھولوں کے ساتھ وصول کر رہا ہوں، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ زرینہ نے اپنا سر تھاما۔ کمال صاحب اور انعام صاحب کا قہقہا جاندار حد تک تھا۔ یہ 20 سال بعد کس نے بھانڈا پھوڑا ہے کہ ہمارا بیٹا کنوارا نہیں ہے؟ کمال صاحب مزاح میں پوچھ رہے تھے۔ آپ کی بچپن کی بہو نے یہ آج میرے آفس میں اعلان کر کے آئی ہیں کہ میں ان کا بچپن کا شوہر ہوں، اور یہ کہ کمپنی کے باس کے بچپن کی بیوی ہیں، اس نے جلتے کڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ہیر کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں گھس جائے۔ ہیر شرمندہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں بھائیوں کا بھرپور قہقہا لان میں گونجا۔ ہر بیوی انسیکیور ہوتی ہے اور یہ تو تمہیں 20 سال سے برداشت کر رہی ہے۔ خیر ہے تم بھی تھوڑا برداشت کر لو، اچھا ہے تمہیں آفس سے تحفے تحائف مل رہے ہیں۔ کمال صاحب نے بنتے ہوئے بھتیجی کو اس سے لے آئے اور اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولے۔ سب ان کی بات پر ہنسے تھے اور ان کی بات پر ہیر لال گلابی ہوتی اب ان کے شانے میں سر چھپا گئی تھی۔ وہ اس کو شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دیکھو تم رو نہیں پلیز، وہ کسی کو تسلی دے رہا تھا۔ ہیر جو اس کے کمرے میں اس کے کپڑے رکھنے آئی تھی، اس کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ گیلری کے دروازے پر کھڑا تھا اور ہیر کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ دبے پاؤں اس سے 2-3 قدم آگے فاصلے پر آ رکی۔ اس چڑیل کے آنسو پوچھنے پر بھی تیار ہے، وہ سیخپا ہوئی تھی۔ میں نے تم سے پرومس کیا ہے نا، میں کروں گا بات، کچھ ٹائم دو مجھے، پلیز تم رو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ تسلی آمیز لہجے میں اسے چپ کراتا ہوا پاس کھڑی اپنی بچپن کی بیوی کا سکون تند و بالا کر چکا تھا، جس کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا اب محال ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کی مادھوری جاگ اٹھی، منہ پر ہاتھ رکھتی باہر بھاگی تھی۔ مجھ سے بات کرتے بلکہ مجھے دیکھتے ہی ان کے منہ میں کڑوا بادام آ جاتا ہے، اور اس کو اتنے پیار سے چپکرا رہے ہیں وہ پچھلے 15 منٹ سے ردا کے آگے جلے دل کے پھولے پھوڑ رہی تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، ساتھ ساتھ رونا بھی جاری تھا، اور ردا اس کے رونے کے شغل سے اچھا خاصا تنگ آ چکی تھی۔ ردا سے وہ سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ کیا چلا جاتا اگر وہ اپنے بچپن کی بیوی سے ہی عشق فرما لیتے، میرے ارمان بھی پورے ہو جاتے، پر نہیں۔ اس نے ردا کا ہاتھ زور سے جھٹک کر دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ ردا تو اچانک ہی اس کے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ آج تک کسی شوہر نے اپنی بیوی سے عشق کیا ہے کیا؟ نہیں، اور وہ بھی بچپن کی بیوی، جس کو گود میں اٹھا اٹھا کر گھوما جائے، اور نہیں تو کیا جس کی ناک بھی صاف کی ہو بچپن میں۔ ردا نے ٹہوکا لگایا اور ہیر نے جل کر اس کی شکل کی طرف دیکھا، آنکھیں خونخوار بلی کی طرح کر لیں۔ تم تو چپ کرو، غدار مائل بھائی کی سڑیل بہن نہ ہو تو، ردا کو دھمکا جڑتی بولی۔ ردا پشت سہلاتی اب اس کی پہنچ سے حتی المکان دور ہوئی تھی۔ میری پیاری بہن ہیر، دیکھو میری بات سنو، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور وہ بھائی کی کوئی کولیگ ہوگی، مطلب تمہاری نظر میں کولیگ سے عشق فرمانا جائز ہے؟ ہیر تو ردا کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی، اچھے خاصے راحم کو بے وفا کا ٹیگ پہنا چکی تھی۔ سنو، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری بات مان لو۔
اچھا، تو مطلب تمہاری نظر میں کولیگ سے عشق فرمانا جائز ہے؟ اس نے اسے تلوار نظروں سے گھورا تھا۔ ہیر نہیں یار۔ ردا نے اس کے تیور دیکھ کر تھوڑا اور دور ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے، اس سے وعدہ وعید کرتے ہوئے، اور اس دن بھی بڑا مسکرا کر کہہ رہے تھے اب آرام سے بات کرو۔ ردا تم دیکھ لینا وہ کچھ ہی دنوں میں کہیں گے وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ بات مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ چیخوں سے رو دی تھی، اور اس پاگل کی اس بات پر ردا نے اپنا سر پیٹا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے اس میں مادھوری کی روح آ چکی تھی جو بات بات پر ہنگامہ کیے کھڑی تھی، بالکل ایک فالتو ایکٹر کی طرح۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اب کہ وہ اس کے قریب آتی اس کو اپنی ردا اب تنگ آ چکی تھی اس کی حرکتوں سے۔ تمہیں نہیں پتہ اس سے کیا کہہ رہے تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پتہ ہے کیا کہا؟ میں بات کروں گا، مجھے کچھ ٹائم دو۔ دیکھنا تم وہ تایا ابو کے سامنے دوسری شادی کی ہی بات کریں گے۔ اپنے بچپن کی بیوی سے انہیں پسند ہی نہیں نا؟ وہ ہو ہائے، میں کیسے سوتن برداشت کروں گی؟ بھلے ہی وہ مجھ سے عشق نہ فرمائیں، بھلے ہی مجھے پھول اور چاکلیٹس نہ دیں، چاہے مجھ سے روز ٹیسٹ لیں، پر سوتن کا بوجھ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے ردا۔ آخر وہ میرے بچپن کے شوہر ہیں، میں کیسے سوتن کا بوجھ برداشت کروں گی؟ وہ اس کے گلے لگتی روتے روتے بول رہی تھی، جبکہ اتنی سیریس بات پر بھی ردا سے اپنی ہنسی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ہر بات پر بچپن کا شوہر لگا رکھی تھی۔ پھپھو کچھ کریں ورنہ وہ بے وقوف رو رو کر امی اور چچی کے سامنے ساری بات رکھ دے گی۔ ردا فون پر فائزہ پھپھو سے بات کر رہی تھی۔ ایک آخری حل اسے یہی نظر آیا تھا، اگر امی یا چچی کو بتاتی تو وہ ان دونوں کی خوب پٹائی کرتی، الٹا راحم سے بھی ان کی انسلٹ ہوتی۔ 2-3 دنوں میں آؤں گی میری جان، میں کان کھینچتی ہوں راحم کے، فائزہ نے اسے تسلی دی۔ اب آپ ہی ہیں جو اس معاملہ کو سنبھال سکتی ہیں۔ ردا نے سکون کا سانس لیتے ہوئے فون رکھا۔ آپ کو پتہ ہے ساری رات اس سے باتیں کرتا تھا، ساتھ میں موبائل کان سے لگا رکھا ہوتا تھا، اور کہتا تھا میں اپنے آفس کا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں، دیکھو کیسے میری سوتن سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھ کر ردا سے بولی تھی، جو ایک دم بھاگتی ہوئی کھڑکی میں آئی۔ اوفو، کسی اور سے بات کر رہے ہوں گے، تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ جہاں اس نے دیکھا نیچے 2 انگلیوں میں سگریٹ دبائے فون پر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تمہیں اپنے بچپن کے شوہر کے بچپن کے دوست فواد بھائی کے بارے میں بھی بچپن سے ہی پتہ ہے۔ میں فواد بھائی کی بات کر رہی ہوں۔ پاگل، بھائی شاید دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ ردا نے فوراً ہی اپنے بھائی کی سائیڈ لی تھی، اور بیک وقت ہیر نے اسے گھوڑی سے نوازا، جس پر ردا نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ رک، میں ابھی آئی، امی نے بلایا۔ ردا کمرے سے باہر نکلی تھی، پھر 2 منٹ بعد آ بھی گئی۔ اب ہیر تکیہ گود میں رکھے غمزدہ ہیروئن کی مانند سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ ردا کو یہ بالکل ایک فلمی سا سین لگا۔ میں کہہ رہی ہوں ردا، ابھی میں نے ان کی اور اپنی جان ایک کر دینی ہے، اگر انہوں نے ایسا سوچا بھی تو۔ اور تم کل سے خواہ میرے معصوم بے گناہ بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ ردا نے دور ہوتے ہوئے اپنے بھائی کی سائیڈ لی۔ بے گناہ تو وہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ جس آدمی نے 20 سال میں اپنی بیوی کو پھول تو چھوڑو ایک پتا بھی نہ دیا ہو، میرے حساب سے اس سے زیادہ کوئی گنہگار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے پھر سے پرانے شکوے شروع ہو گئے تھے، اور بآواز بلند اس پر فرد جرم عائد کرتی ہوئی بولی جا رہی تھی۔ جبھی وہ دروازے پر نمودار ہوا تھا، جج صاحبہ، اگر آپ کا ہو گیا ہو تو میں کچھ فرما سکتا ہوں؟ اس کی ساری بات سن لینے پر اور اس پر جوابی کارروائی پر وہ الفت سے مرنے والی ہو گئی، خفت سے مرنے والی ہو گئی۔ جج جی بھائی، ردا نے بمشکل ہی اپنی ہنسی روکی تھی۔ تم دونوں اپنے ٹیسٹ لے کر میرے روم میں فوراً آؤ، وہ خونخوار نظروں سے بولا، اور اسی لمحے ہیر کی جان خشک ہوئی جب وہ اس کو دیکھتی ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔
جانے کب یہ ستمگر دروازے سے داخل ہوا، اور اب ایک نیا مسئلہ، ٹیسٹ، وہ بھی اکنامکس کے۔ کون سا ٹیسٹ؟ ریدا رانی صاحبہ کی یادداشت واپس لا کر میرے روم میں تشریف لائیے گا آپ دونوں۔ اب کہ وہ رکا نہیں تھا اور خونخوار نظروں سے وہ اس کی پشت کو گھور رہی تھی، جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ قسم سے وہ روز پوچھتے تھے تو میرے منہ سے نکل گیا۔ ریدا پہلا جملہ زور سے بولتی، اگلا جملہ اس نے ہکلا کر پورا کیا تھا، اور ہیر نے پاس پڑا تکیہ اٹھایا۔ خود کے نمبرز اچھے آئے ہیں نا؟ تبھی فوراً جا کر اپنے بھائی کو بتا دیا۔ وہ اس پر تکیہ پھینکتی اب دوسرا اٹھا رہی تھی۔ قسم سے وہ روز پوچھتے تھے تو میرے منہ سے نکل گیا، ریدا چیختی ہوئی بولی، ایک طرف بھائی تو دوسری طرف اس کی پاگل کزن پلس دوست، جو اس پر تکیہ پھینکتی اب انگلی اٹھا رہی تھی۔ اب کہ ریدا کو واقعی افسوس ہوا، کیونکہ اس کی معصوم سی دوست پھنس چکی تھی۔ قسم سے یار، وہ روز پوچھتے تھے کہ ٹیسٹ کب ملے گا، تو میرے منہ سے نکل گیا غلطی سے۔ بار بار اپنی دوست کی مار کھا کر آخرکار اس نے سچ بول ہی دیا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتی ہوں، پہلے تمہارے سڑیل بھائی کو دیکھوں، اگر زندہ بچی تو تمہاری خیر نہیں ریدا کی بچی۔ ہیر دبے پاؤں سے راہم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ہاتھ میں چائے کا گرم کپ پکڑ رکھا تھا۔ وہ سوچ کر آئی تھی کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر اس دفعہ بچ جائے گی، کیونکہ مارکس تو اس کے پہلے کی طرح انڈا ہی آئے تھے۔ شام کو کیا ہوا وہ سب بھول چکی تھی، اب صرف اور صرف اسے اپنے مارکس اور بے عزتی کی پرواہ تھی، اور راہم کا غصہ دیکھ کر تو اپنا رونا ہی بھول چکی تھی۔ وہ میں یہ چائے بنا کر لائی تھی، اتنے سالوں میں پہلی دفعہ اتنی نرمی اور پیار سے بات کر رہی تھی، اور تو اور بنا کہے چائے بھی بنا لائی، اور لہجے میں اتنی چاشنی۔ راہم حسن نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ میں اس وقت چائے نہیں پیتا، وہ گھڑی پر ایک نظر ڈالتا ہوا بولا، جو 10:30 بجا رہی تھی۔ آپ سارا دن آفس میں دماغ کھپا کر آتے ہیں تو اسی لیے میں لے آئی۔ اس کے نرم لہجے پر وہ رکا اور ٹھٹکا۔ آفس سے آنے کے بعد والی چائے میں 6 بجے تک پی لیتا ہوں، اور ابھی 10:30 بج رہے ہیں، مہربانی کرو اور یہاں سے جاؤ۔ اچھا چلو رکھ دو۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی اور اس نے بتایا۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا، آخر پتہ بھی تو کرنا تھا کہ مہارانی کو آخر ایسا کیا کام آن پڑا جو اتنا پیار جتایا جا رہا ہے۔ ہیر نے تھوک نکلتے ہوئے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا گرم چائے ابھی اس کے سر پر اور اس کے قیمتی سر پر گرا دے۔ شاید سوچ کا اثر تھا، اس کے ہاتھ میں کپ لڑکھڑایا اور تھوڑی سی چائے لیپ ٹاپ پر بھی گر گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا گیا تھا، پھر اٹھ کر صاف کرنے لگا۔ ہیر نے اس کے منہ کے زاویوں کو دیکھ کر اس سے ذرا فاصلہ بنایا تھا۔ بھائی، ہیرا نے ڈرتے ڈرتے پیپر اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے ہاتھ اب اس کی طرف بڑھایا۔ راہم، وہ میرا ٹیسٹ کل نا پانی میں گر گیا تھا، گھر کا پانی تھا اس لیے وہیں چھوڑنا پڑا۔ افسوس تو ہوا مجھے، آخر کو اتنے اچھے مارکس آئے تھے۔ اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی، اور ریدا کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ کتنے اچھے؟ وہ لہجے میں حد درجہ سنجیدگی لیے پوچھ رہا تھا۔ ایک پل کو ہیر کا دل لرزا، ریدا کا دل چاہا وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے ان دونوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ 10 ہیر نے ایک اور جھوٹ بولا، شاید تم غلطی سے 1 لگا گئی ہو، ہے نا؟ وہ ہنوز نیم دراز اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہیر نے تھوک نکلا۔ اتنے ہی تھے، آپ چاہیں تو ریدا سے پوچھ لیں۔ اس نے ریدا کی طرف دیکھا۔